کیا آپ تصور کر سکتے ہیں مدینہ کی ایک خاموش رات، گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا اور 2 ننھے شہزادے بھوک سے نڈھان اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی عام ماں نہیں، یہ حضرت فاطمہ ہیں، اور یہ بچے کوئی عام بچے نہیں، یہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب افطار کے وقت صرف ایک روٹی تھی، مگر دروازے پر ایک بھوکا مسکین کھڑا تھا۔ سوچئے، 3 دن کی بھوک کے باوجود اس گھر نے کیا فیصلہ کیا۔ جب یہ خبر حضرت محمد تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے بارے میں ایسا اعلان ہوا جسے سن کر آسمان بھی فخر کرنے لگا۔ آخر اس دروازے پر ایسا کیا ہوا تھا؟ کیا تھا وہ قربانی کا راز، اور کیوں یہ واقعہ ہر ایمان والے کے دل کو ہلا دیتا ہے؟ مدینہ کی وہ خاموش رات تھی جس میں آسمان پر ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے زمین والوں کے صبر کو سلام کر رہے ہوں۔ مگر اسی مدینہ کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر فرشتے بھی رک جاتے تھے۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، یہ گھر تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا، اور یہی وہ گھر تھا جس کے دروازے پر خود رحمت کھڑی رہتی تھی۔ اس دن گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، نہ چولہے کی آواز، نہ برتنوں کی جھنکار، بس 2 ننھے بچے اپنی ماں کے قریب بیٹھے تھے۔ یہ تھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ ان کے چہروں پر معصومیت تھی، مگر آنکھوں میں بھوک کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا، ان کے پاس دینے کو الفاظ تھے مگر کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور حضرت علی اندر داخل ہوئے۔ چہرے پر تھکن تھی، کپڑے گرد سے بھرے ہوئے تھے، پورا دن محنت کی تھی مگر ہاتھ خالی تھے۔ حضرت فاطمہ نے شوہر کے چہرے کو دیکھا اور سب سمجھ گئیں، نہ کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی سوال، بس آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، اے میرے رب، ہمیں بھوک قبول ہے، بس تیری رضا نہ چھوٹے۔ اسی لمحے ننھے حسن نے معصوم آواز میں پوچھا، امی جان، کیا آج ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بچے تھے مگر ایمان میں پہاڑ تھے۔ حضرت علی نے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میرے بیٹو، روزہ صرف بھوک کا نام نہیں، یہ صبر کا نام ہے۔ بچوں نے جواب دیا، ابا جان، ہمیں صبر بھی آتا ہے کیونکہ آپ نے سکھایا ہے۔ اگلی صبح سب نے صرف پانی سے سحری کی۔ دن گزرتا گیا، سورج آگ برسا رہا تھا، بھوک شدت اختیار کر رہی تھی، مگر اس گھر سے ایک بھی شکایت کا لفظ نہ نکلا۔ شام ہوئی، افطار کا وقت قریب آیا۔ حضرت علی تھوڑی سی جو لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس سے چند روٹیاں بنائیں۔ روٹیاں سامنے رکھی گئیں، سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جیسے ہی حضرت علی نے لقمہ اٹھانے کا ارادہ کیا، دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا کوئی ہے؟ میں ایک مسکین ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ یہ آواز سن کر سب رک گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں بھوک اور ایمان آمنے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت علی نے اپنی روٹی اٹھائی اور مسکین کو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے اپنی روٹی اٹھائی اور دے دی۔ ننھے حسن اور حسین نے بھی اپنی روٹیاں دے دیں، اور اس رات اس گھر میں افطار صرف پانی سے ہوا، مگر آسمان پر جشن تھا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار کا وقت آیا، پھر دستک ہوئی، میں یتیم ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ پھر وہی منظر دہرایا گیا، پھر ساری روٹیاں دے دی گئیں، پھر صرف پانی سے افطار ہوا۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا، اس بار ایک قیدی آیا، اور پھر سارا کھانا دے دیا گیا۔ 3 دن 3 راتیں صرف پانی اور دوسروں کو کھانا۔ اسی دوران ایک دن حضرت محمد تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بچے کمزور ہیں، چہرے زرد ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تھکن ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں کمزوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے میرے اہل بیت، تم نے صبر کی وہ مثال قائم کی ہے جس پر آسمان کے فرشتے بھی فخر کر رہے ہیں، اور زمین کے ذرے بھی تمہاری عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر گھر میں ایک خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی غم کی نہیں تھی، یہ خاموشی اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی تھی۔ حضرت فاطمہ نے عزت نے اپنے کلام میں اس گھر کی تعریف کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ وہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین کو کھانا دیتے ہیں، یتیم کو کھانا دیتے ہیں،
قیدی کو کھانا دیتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے، ہم صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ وہ گھر تھا جہاں غربت دروازے پر کھڑی رہتی تھی مگر غیرت اندر مسکرا رہی تھی، جہاں فاقے تھے مگر شکر بھی تھا، جہاں آزمائش تھی مگر صبر بھی تھا، جہاں آنسو تھے مگر دعا بھی تھی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا مگر اللہ کی محبت سب کچھ تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں حضرت علی جیسے بہادر موجود تھے مگر دل میں عاجزی تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں حضرت امام حسن جیسے شہزادے تھے مگر ہاتھ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ یہ وہ گھر تھا جہاں حضرت امام حسین جیسے عظیم بچے تھے مگر دل میں دنیا کی نہیں اللہ کی محبت تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں بیٹی نے اپنی بھوک کو چھپا لیا تاکہ باپ بھوکا نہ رہے۔ یہ وہ گھر تھا جہاں باپ نے اپنی بیٹی کے صبر پر آنسو بہائے۔ یہ وہ گھر تھا جہاں 3 دن کی بھوک بھی ایمان کو کمزور نہ کر سکی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں سجدے لمبے تھے، اتنے لمبے کہ پیشانی زمین پر ہوتی تھی مگر دل آسمانوں سے باتیں کر رہا ہوتا تھا، جہاں آنکھوں سے آنسو بہتے تھے مگر لبوں پر پھر بھی شکر ہوتا تھا، جہاں ہاتھ خالی تھے مگر دل اللہ کی دولت سے بھرے ہوئے تھے۔ اور آزمائشیں بھی بڑی تھیں، کبھی بھوک کی آزمائش، کبھی فقر کی آزمائش، کبھی صبر کی آزمائش اور کبھی اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی آزمائش۔ یہ وہ گھر تھا جہاں راتیں فاقوں میں گزرتی تھیں، بچے بھوک سے نڈھال ہو کر سو جاتے تھے، ماں ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتی تھی مگر خود ساری رات جاگ کر اپنے رب سے باتیں کرتی تھی، جہاں چولہا ٹھنڈا ہوتا تھا مگر ایمان گرم ہوتا تھا، جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا مگر شکر ہر وقت موجود ہوتا تھا، جہاں جسم کمزور ہوتے تھے مگر یقین مضبوط ہوتا تھا، مگر دل اللہ کے نور سے بھرے ہوتے تھے۔ وہ نور نہ بھوک سے کم ہوتا تھا، نہ غربت سے مٹتا تھا، نہ آزمائش سے بجھتا تھا۔ آج اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ صبر کیا ہوتا ہے تو حضرت فاطمہ کو دیکھو، وہ بیٹی جو خود بھوکی رہتی تھی مگر کسی کو بتاتی نہیں تھی، وہ بیٹی جو اپنے بچوں کی بھوک پر روتی تھی مگر اللہ سے شکوہ نہیں کرتی تھی، وہ بیٹی جس کے پاس دنیا کچھ نہیں رکھتی تھی مگر اللہ نے اسے سب کچھ دے دیا تھا۔ آج اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وفا کیا ہوتی ہے تو حضرت علی کو دیکھو، وہ شوہر جو خود بھوکا رہتا تھا مگر اپنے گھر والوں کو پہلے کھلاتا تھا، وہ انسان